اسراء اور معراج. اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا. اسرا یسری، اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو. واللیل اذا یسری، رات جب چل پڑتی ہے، تو رات کا سفر جو ہے یا رات میں سفر جو ہے وہ اسراء کہلاتا ہے. تو یہاں خاص معنی کیا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کی طرف جانا. اور معراج عروج سے، عرج یعرج کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا. اسراء کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. 2 مسجدیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے تعمیر کی. یہی وجہ ہے کہ ہم سب فلسطین سے محبت رکھتے ہیں کہ وہاں پر مسجد اقصی ہے. جیسے ہمیں مسجد الحرام بیت اللہ شریف محبوب ہے، اسی طرح وہ جگہ بھی محبوب ہے جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے. مسجد حرام کے ارد گرد بھی برکت ہے. رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن والی ہے، اور وہ جگہ بھی بابرکت ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے معراج. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ما سوا ہے. یعنی دونوں رائے ہیں کہ معراج کے بارے میں ہے یا اس کے علاوہ کے واقعات ہیں. اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا. ایک قول ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، یعنی جب آپ کو پہلی وحی ملی تھی اس سال. ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں. ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں. ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں. ایک قول یہ ہے کہ محرم میں، اور ایک قول یہ ہے 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں. بہرحال یہ مختلف روایات ہیں کیونکہ اس زمانے بھی کوئی ایسا پراپر کیلنڈر نہیں تھا، اور لوگوں کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ کون سی چیز کب ہوئی. ان کو اصل مقصد سے غرض ہوتی. بہرحال اس کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے گھر کی چھت کھول دی گئی. اس وقت میں مکہ میں تھا. پھر جبریل اترے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تش سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا. اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے. یعنی مسجد اقصی کی طرف بھی جو گئے، یوں لگتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے نہیں بلکہ بائی ایئر. ایئر سے مراد جہاز نہیں ہوتا، بائی ایئر یعنی آسمان کی طرف لے گئے، اوپر کی طرف سے گئے. بہرحال تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سفر کے شروع میں دوبارہ آپ کے سینے کو دھو کر اس میں علم اور حکمت بھرا گیا تھا. کیوں؟ کس لیے؟ آپ کو اس واقعے کے لیے تیار کرنا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ ناسا میں کام کرتے ہیں اور ان کو جانا ہوتا ہے اوپر، ایسٹروناٹس جو ہوتے ہیں، تو ان کو کیسی کیسی ٹریننگز دی جاتی ہیں. اس میں علم بھی ہوتا ہے اور اس میں اور ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک غیر معمولی سفر سے واسطہ تھا. اس سے پہلے آپ کو پریپیئر کیا گیا کہ آپ کسی قسم کا خوف خطرہ محسوس نہ کریں اور آپ کے اندر اتنی وسعت آ جائے کہ جو کچھ اب آپ اس سفر میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ دیکھ پائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، نشانیاں دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اس کے لیے پریپریشن ضروری تھی. تو یہ ایک فزیکل پریپریشن کرائی گئی. ٹھیک، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم ابھی یہ کیوں نہیں کر سکتے اور وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتے اور فلاں مار کا کیوں نہیں مار سکتے. اس کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہوتی، اس قابل بننے کی ضرورت ہوتی، پھر انسان کے وہ درجے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے درجوں کی بلندی اور بہت ساری مشکلات جن سے آپ گزرے تھے، ان کے انعام کے طور پر آپ کو ایک سفر کرایا گیا، مزید علم و حکمت سے نوازا گیا، علم یقینی عطا کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھائی گئی. تو جیسے سفر طائف کے بعد جبریل آئے اور پھر آپ کی دلجوئی کی گئی،
اس کے بعد اسراء اور معراج کی صورت میں بھی دلجوئی کی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے، یعنی ایک پاؤں یہاں تو دوسرا وہ جہاں اس کی نگاہ پہنچ رہی ہے۔ اتنی تیز سواری تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا، اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی، یعنی بیٹھنے کی جگہ پراپر تھی۔ اس نے شوخی کی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا جانور جس پہ چڑھنا ہوتا ہے تھوڑا سا اچھلتا کودتا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اسے پسینہ آ گیا، یعنی وہ ایک طرح سے شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بہرحال حضرت جبریل آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، اسی میں براق کو باندھ دیا گیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ ہر مسجد کا حق ہے، کبھی سیر کے لیے جائیں تو وضو کر کے جائیں مسجد، اور پہلے نماز پڑھیں پھر کچھ اور وہاں دیکھیں، اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، پہلے آسمان تک۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، اور اس کی تفصیلات یہاں نہیں کیونکہ یہ خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور آتا ہے کہ جب آپ نے نوک کیا تو پوچھا کہ کون، تو انہوں نے کہا جبریل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے پوچھا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، حضرت آدم، اور یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ یعنی ایک باپ اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بدبخت کو دیکھنے پر دکھی ہوتا ہے۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں جتنا بھی حسن ہے اس کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو آدھا ان کو مل گیا اور آدھا باقی سب کو۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ ابن عمران سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے، حضرت موسیٰ۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے پاس سے گزرے تو ان کو ان کی امت بھی دکھائی گئی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ کسی کے ساتھ ایک جماعت تھی، بعض انبیاء کو آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، بس ایک ہی ایمان لایا تھا۔
حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی. یہاں تک ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ موسیٰ اور ان کی قوم. آپ سر کو بلند کیجئے اور دیکھیے. آپ نے فرمایا اچانک میں نے جم غفیر دیکھا جس نے آسمان کے دونوں جانب کو گھیرا ہوا تھا. کہا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے علاوہ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ بیت المعمور دنیا میں جو بیت اللہ ہے اس کے بالکل اوپر ہے، یعنی دونوں کے ایک ہی سمت ہے. اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ یہ جو دنیا کا کعبہ ہے یہ کائنات کا بھی مرکز ہے ایک طرح سے. یعنی یہ کعبہ صرف دنیا کا سینٹر نہیں بلکہ ایک طرح سے باقی جو یونیورس ہے، جو کریشن ہے اللہ کی، یعنی جتنی بھی گیلیکسی، سٹارز، جو کچھ بھی ہیں اس کا بھی سینٹر ہے. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. کون لے کر گیا تھا؟ جبریل علیہ السلام. قرآن پاک میں آتا ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو وہاں ان کی اصل حالت پر دیکھا تھا. ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. تھوڑے سے جبریل کی ڈسکرپشن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں ان کی ایک محبت بھی پیدا ہو، کیونکہ وہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں. تو جو آپ سے محبت کرے آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے محبت کرے. بنی اسرائیل تو ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہوگا اللہ بھی اس کا دشمن ہے. تو جو جبریل سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. تو جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. انہوں نے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کو ڈھانکا ہوا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ سارا ان کے پروں کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، یعنی افق کو ڈھانپا ہوا تھا انہوں نے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کذب الفؤاد وما رأى کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو باریک ریشمی حلے میں دیکھا، یعنی ریشم کا اوپر لباس بھی تھا. انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان تمام حصے کو پر کر رکھا تھا. ابن مسعود ہی کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو اس طرح دیکھا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے. ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوں، لیکن جب ان پر اللہ کی خشیت طاری ہوتی تو بالکل دب جاتے. حضرت جابر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل علیہ السلام اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے. یعنی جب ڈرے تو اس طرح ان کی کیفیت ہو گئی. ادروائز جب وہ اپنی اصل حالت میں ہوتے ہیں تو پھر 600 پر کھولے ہوئے پورے افق کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پر بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ جن سے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں. ہم نے دیکھو گا نا پرندے بھی جب پر پڑاتے ہیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بال ان کے گرتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام اڑتے ہوں گے. میں تو آج صبح جب پڑھ رہی تھی احادیث تو ایک عجیب میرے دل پہ روب قائم ہوا کہ کبھی بڑے جہاز پر آپ بیٹھے نا یا اس کے پاس جائیں تو ایسے ایک عجیب سا روب سا ہوتا ہے اس جہاز کا. کتنی ہیوج چیز ہے، 300-400 لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب اڑتا ہے تو یوں اوپر لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ اڑ رہا ہو نا. یعنی کہ صرف کمپیریزن کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل علیہ السلام کتنی ہیوج چیز ہے. اور جب وہ زمین سے اوپر جاتے ہوں گے یا اپنی اصل فلائٹ پر ہوتے ہوں گے تو کیا ان کا روب اور کیا شان ہوتی ہوگی. اور اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے، سب فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے ان کو حسن بھی بخشا ہے. اور اتنی بلندی اور اتنی بڑائی کے باوجود خشیت آپ دیکھیں اللہ کی، کہ جو اللہ کے جتنا مقرب ہوتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ خشیت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے. اچھا ہمارا حال کیا؟ ذرا سا حسن مل جائے، کوئی ڈگری مل جائے، کوئی دنیا کی نعمت مل جائے، کوئی درجہ مل جائے تو پھر تو اکڑ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، سب عاجزی رخصت ہو جاتی. مطلوب کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی شخصیت سے کیا سبق ملتا ہے؟
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف موڈز دیے ہیں اور پرسنالٹی کے مختلف جو رنگ و روپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیے کہ ہر موقع کے مناسبت سے وہ اس کو ڈسپلے کر سکتا ہے، اور اس کو اپنے دل و دماغ کو پورا حاضر ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو وہ کیسے دب جائے اللہ کے ڈر سے، اور جب اس کے کام کا وقت ہو تو وہ کیسے نکھر آئے. ہر وقت ایک ہی مونوٹنس آواز میں بولے چلے جانا، ایک ہی لہجے میں، ایک ہی طرح سے ایکسپریشن میں چلتے چلے جانا، مجھے آج تک کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ہی اس میں رہے. یعنی جب انسان ڈیوٹی پر ہو تو ڈیوٹی فل نظر آئے، ٹھیک ہے نا، جہاں روب دکھانے کی ضرورت ہو تو روب دکھائے، لیکن جہاں اللہ کا ذکر آ جائے تو من خشیتہ مشفقون، وہ خشیت بھی نظر آئے، وہاں پر گردن اکڑی ہوئی نہ ہو، دبا اور جھکا ہوا ہو. اور اگر اللہ آپ کو دنیاوی زینت اور نعمت عطا کرے، اگر ان کا لباس ریشمی ہو سکتا ہے یا موتی جواہر وہ پہن سکتے ہیں یا ان کے اتر سکتے ہیں، تو ایسی کسی چیز کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کو تکبر میں مبتلا نہ کریں. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے. ہاتھی کے کان دیکھیں، یاد ہے کچھ؟ ہاتھی کے بڑے ہوتے ہیں نا کان، پھل بڑے بڑے کنڈوں یا ٹھلیوں جیسے، نہیں بڑے بڑے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے. کس پر؟ سدرۃ المنتہا پر. اس درخت کی پہچان بتائی جا رہی. اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. یعنی ہم عاجز ہیں اس سے کہ یہ بتا سکے کہ وہ کتنا خوبصورت ہو گیا تھا درخت. کس کی خاطر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے. جب کوئی خاص گیسٹ آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تیاری شیاری کرنی چاہیے، یا کہ نہیں بی نیچرل، گندے رہتے ہیں ہم ہر وقت تو ہم اس کو اصل گھر دکھائیں گے گندا؟ تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ بعض اوقات ہم ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں نا، تو یہ بی نیچرل نہیں ہے. ہر موقع کی مناسبت سے مختلف چیزیں اختیار کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، یہ بھی طریقہ ہے دین کا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خاص لباس پہنتے تھے یا نہیں؟ اب اس وقت کہیں گے نہیں بی نیچرل، عید کا دن ہے تو کیا ہوا؟ نہیں. جب آپ کے پاس وفود آتے تھے، بادشاہوں کے امبیسڈرز آتے تھے، تو آپ لباس بہتر پہنتے تھے نا، خاص اہتمام کرتے تھے. تو وہی بات ہے کہ موقع کی مناسبت سے عمل کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. بس کوئی بھی چیز اسراف میں نہ ہو، اپنی حیثیت سے بڑھ کے نہ ہو، یا ایسا تصنع نہ ہو کہ ساری توجہ اسی پہ چلی جائے اور اصل مقصد سے ہٹ جائے. کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اگرچہ سارا اہتمام تھا، لیکن توجہ ان چیزوں پہ نہیں تھی، مقصد پہ تھی. جو سننے کے لیے تشریف لے گئے تھے وہی سن رہے تھے. ہم بعض اوقات اپنی لیزینس، اپنی سستی کو چھپانے کے لیے یہ والا جملہ اس وقت بولتے ہیں، ہمارا موڈ بھی ہوتا ہے اچھا نہیں رہا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بناوٹ نہیں کر رہے. بالکل، ہم بس اصلی رہتے ہیں. یعنی اپنے لیزینس کی وجہ سے نہانا نہیں، کپڑے نہیں تبدیل کرنا، یا کوئی اللہ نے اتنے چوائسز پیدا کیے ان میں سے اچھی نہ اختیار کرنا، بس یہ کہنا کہ چونکہ ہم دین میں ہیں نا تو اس لیے یہ سب جائز ہے ہمارے لیے. یعنی دین کو بھی اپنی مرضی سے ہم نے ٹویسٹ کر کے کیا سے کیا بنا لیا نا. استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک طرف وہ مہمانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ طائف گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ان کو کتنا جلد وہ کر دیا، یہ ان کی سچائی کی وجہ سے تھا نا. یعنی وہ بھی ایک کنٹراسٹ تھا، اور یہ ایسی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی نہ ہوگی. بالکل، ان مع العسر یسرا. پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ب50 صلاۃ، 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے. آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا ہاں اگر آپ چاہیں چلتے ہیں. چنانچہ آپ واپس ہوئے. اللہ نے پھر 10 نمازیں کم کر دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا.
یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی. اس سے جبریل علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیے نا, ان کا کیا رول ہے کہ آپ چونکہ خود نہیں جا سکتے تھے, جبریل لے کے جا رہے تھے, یعنی اوپر تک پہنچانا, اس سے آگے جبریل خود نہیں جاتے تھے خاص مقام سے, وہاں آپ ہی گئے تھے. لیکن انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ کتنی دفعہ میں جاؤں, لے جاتے رہے. یعنی اتنی بڑی اللہ کی مخلوق میں سے بہت بڑی مخلوق ہے جبریل علیہ السلام, لیکن عاجزی اور خشیت اور ہمبلنس اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے لیے تواضع حیرت انگیز. یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی. اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے. انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا. کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا, لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد استحییت من ربی ولکنی ارضی واسلم. اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے, میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں. میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی. کتنا بڑا انعام ہے کہ 5 پڑھو اور 50 کا ثواب کماؤ. اب جب نماز بھاری لگنے لگے تو سوچے کہ کہاں سے آئی ہے, یہ حکم کہاں سے نافذ ہوا. باقی سارے احکامات زمین پر آئے ہیں اور 5 نمازوں کا حکم وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اس سے نماز کی اہمیت اور اس کے خاص مقام کا پتہ چلتا ہے. اور شیطان نے بھی دین کے سارے کاموں میں سے سب سے زیادہ مشکل اسی کام کو بنا دیا. لوگ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی خوب کر لیتے ہیں, حج اور عمرے بھی کر لیتے ہیں, باقی بھی سب اچھے اچھے کام کر لیتے ہیں, لیکن نماز اس میں خشوع و خضوع کچھ نہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے کتنی دیر لگتی, کیا مشکل ہے. اس سے مشکل کام جسمانی مشقت کے ہم سارا دن کرتے ہیں, لیکن اللہ کے حضور تھوڑی دیر کھڑے ہونا بھاری لگتا ہے. یعنی یہی ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو بھی بلندی نصیب ہو سکتی ہے. سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. جتنا وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اور شیطان انسان کو اتنا ہی دور کرتا رہتا ہے. پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. رات ہی کے اندر سفر ختم ہو گیا. جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی, تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں شدت آ گئی. کسی نے تالیاں بجائیں اور کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا کہ لو اب ایک اور بات. کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی. انہوں نے کہا, اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. لوگوں نے کہا, اچھا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا, میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں. اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. پھر کفار نے آپ کا امتحان لیا, پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں. آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا تھا نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی. پہلی دفعہ آپ جا رہے تھے, پہلی دفعہ دیکھا, اور جب دیکھا بھی تو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ جا کے کہیں ڈسکرائب کرنا ہے, لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے, بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک تائید تھی آپ کے لیے. ایک اور روایت میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پہ جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہ رکھ سکا تھا, نہیں مجھے یاد نہیں تھی. مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا. میں اسے دیکھنے لگا. اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا, اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا, گویا کہ وہ میانہ تن و توشکے اور گٹھے ہوئے جسم کے آدمی ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کو بھی ڈسکرائب کیا جیسے قبیلہ شنوہ کے ہوتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں. اور حضرت ابراہیم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں.
نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کرائی. پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک یعنی جہنم کا داروغہ ہے, اس کو سلام کیجیے. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود پہلے مجھے سلام کیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا. آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد, قافلے کے احوال, اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی, اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسے ہی ہوا, لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا. اسراء کی صبح حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ خود آئے اور پھر پورے اوقات کی پابندی کے ساتھ نمازیں بتائیں کہ کس وقت کس نماز کو پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کتنی رکعتیں ہوگی. یہ سب کچھ جبریل علیہ السلام نے آ کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سکھایا. اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی. تو چونکہ اس میں اور بھی نشانیاں آپ کو دکھائی گئی تھی, تو جس میں حضرت بلال کے قدموں کی آواز تھی وہ بھی سنوائی گئی, اور اس کے علاوہ جہنم کے کچھ مشاہدات بھی آپ نے کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا, کچھ لوگوں پر سے گزرا. ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے چھیل رہے تھے, نوچ رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں, ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, غیبت کرنے والے لوگ. دیکھیے ایک بھی کوئی نشان کٹ کچھ لگ جائے نا چہرے کے اوپر, کوئی دانا ہی نکل آئے تو لوگ چھپاتے پھرتے ہیں اس کو مختلف طریقوں سے. کہاں یہ کہ وہ پورے منہ نوچ کر اپنے آپ کو بدنما کر رہے ہیں, کیونکہ وہ دوسروں کی عزتوں اور دوسروں کو بدنما کرنے میں مصروف تھے. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے, کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے, کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ تو یہ بھی سین آپ کو دکھایا گیا تاکہ امت کے خطیب جو ہیں وہ اس سے سبق لیں. اسی طرح کچھ فرشتوں نے بھی آپ کو کچھ باتیں کہی تھی, مختلف نشانیاں دیکھی تھی. ان میں سے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے. سینگی کیا ہوتا ہے؟ کپنگ. سینگ ہوتا ہے نا, سینگ جانور کا کھوکھلا. تو پہلے زمانے میں اس سے علاج کیا جاتا تھا. کس طرح کہ وہ اس سینگ کے اندر تھوڑا سا اگر جیسے مثلا یہ گلاس ہے نا, تو آپ یہ سمجھے کہ یہی کھوکھلا سینگ ہے. تو پہلے جیسا کہ گلاس شیشے وغیرہ کے نہیں ہوتے تھے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم کو پہلے سن کیا جاتا ہے کپنگ میں, گلاس کے اندر تھوڑا سا جیسے موم بتی یا کسی چیز کا دھواں ڈالیں تو پھر اس کے بعد اس کو جسم پر لگائے تو وہ ایک دم اس کو پکڑ لیتی اور اس جگہ کو وہ سن کر دیتی. پھر اس کے بعد بلیڈ وغیرہ لے کے اس کے اوپر کٹ کٹ نشان لگائے جاتے, پھر دوبارہ اسی طرح گلاس کو تیار کر کے اس کے اوپر کیا جاتا ہے تو جسم کا جو گندا خون ہے وہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ علاج کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے. نمبر 1 شربت عسل, شہد پینے میں, چمچ سے کھانے میں نہیں, پینے میں. پینے اور چمچ سے کھانے میں بھی فرق ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے, کسی وقت اس کو تھوڑا سا گھونٹ کی شکل میں لیجیے اور کسی دن آپ چمچ سے لیجیے. دوسرا ہے شرطۃ محجم. شرطۃ محجم, شرطہ ہوتا شریطہ تو یوں کٹ لگانا ایسے, محجم ہوتا حجامہ کرنے والا, کپنگ کرنے والا. تو یہ سینگی سینگ سے نہیں, کیونکہ سینگ اوپر رکھ کے تو وہ پھر خون سک کرتے تھے, اس سے سینگی بن گیا, یعنی سینگی کہا جائے اس کو. آج کے دور میں اس کو حجامہ یا کپنگ کہتے ہیں. تو بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے, یہ فرشتوں نے بتایا تھا, یہ معلومات دی تھی, وہ چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخ ہے. اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگانے کا اہتمام ضرور کرنا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے اس کو. کس نے لگوائی ہے کبھی؟ صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے ہال میں سے. میں نے ان گنت دفعہ لگوائی اور ہر دفعہ لگوا کر بہت ہی ریلیوڈ یعنی فیل کیا, کہ ایسے لگا کہ جیسے کوئی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. اور یہ حدیث جو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ہے, یعنی صحیح حدیث ہے, فرشتوں کی ہر جماعت نے
اس کی تلقین کی کہ آپ اس کا اہتمام ضرور کریں، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسراء کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے میں گزرا، اس نے مجھے یہی کہا کہ اپنی امت کو پچھلے لگانے کا حکم ضرور دیجیے، یعنی آپ کو خود بھی لگانے کے لیے کہا اور امت کو بھی کرنے کے لیے کہا، تو سنت سمجھ کے کم از کم ایک دفعہ کر لیجیے۔ اور آخری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے، جتنے چاہیں لگائیں، پھر اپنے لیے شجر کاری کریں اپنے اس گھر کی جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو بہرحال کیا کچھ لائے آپ معراج سے؟ 5 نمازیں لائے، پچھنے کا حکم لائے، اور تسبیح ذکر کا تحفہ لائے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے۔ چلیے اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے۔ السلام علیکم۔ مجھے جو بہت ہی زیادہ دل کو ٹچ کیا نا جس چیز نے، وہ یہ کہ میں پہلے بھی معراج کے بارے میں کبھی پڑھا یا سنا، لیکن جیسے آج مجھے فیل ہوا نا کہ جو ورڈز تھے نا کہ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، مجھے لگا کہ پچھلے ہم نے چیپٹر میں کتنا زیادہ یہ پڑھا ہے کہ وہ یہ نشانی مانگ رہے ہیں، وہ نشانی مانگ رہے ہیں، اور پتہ نہیں شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا ہو کہ کوئی نشانیاں مطلب دکھائی دیں، یا بعض اوقات دل میں ایک آتا ہے کہ اللہ کے لیے تو یہ کام کتنا آسان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کر دیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ پوری کرنے پہ آتے ہیں تو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کیا دکھائیں گے، کیا کیا نشانیاں اور کیا کیا چیزیں جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہ چاہا ہوگا نہ سوچا ہوگا، لیکن کیسے ان کو کتنا کچھ دکھایا گیا جو کہ ہم تو اپنے لفظوں میں اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے ہی لفظ کا